محمد عمران صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب قبر پر سبز درخت رکھنا کیسا ہے؟ بھائی محمد عمران، آپ قبر کے اوپر آ کر درخت رکھ دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں آپ درخت کی بات نہیں ہوگی، شاید سبز ٹہنی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہوں، جیسے احادیث پاک میں آتا ہے کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری جلد اول میں حدیث ہے، 2 قبروں سے گزرے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ایک شخص کو پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت نہ کرنے پہ عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری اور غیبت کے معاملات اور اس طرح کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مطلع ہو کر ایک درخت کی ٹہنی اٹھائی اور اس پر رکھ دی اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو اللہ پاک ان کو امید عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اگر آپ اس طرح درخت اگانا چاہتے ہیں تو میں پھر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر یہ بات ہر قبر پہ اگانے کا حکم ہوتا تو صحابہ کرام ہر قبر پہ ایک درخت اگاتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسالت مآب گزرے اور آپ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، تبھی آپ علیہ السلام نے رکھے، ورنہ تو باقی کسی قبور پہ حضور نے نہیں رکھے۔ نعوذ باللہ آپ کسی قبر پہ رکھیں گے، وہ آپ کا بھائی ہو، دوست ہو، کوئی قریبی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، تبھی آپ رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، وہ تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان اور خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے لکڑی رکھ دی تو پوری ترتیب بن گئی، لیکن ہمیں چاہیے ہم ان کی قبور پر قرآن کریم پڑھ کے ہدیہ کر دیں، ان کو قبور میں اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ گزرتے ہوئے دعائیں پڑھ لیں وہاں سے، تو یہ بہتر ہے۔ اس طرح کے درخت اگانے کی ترتیب اس معاملے پہ کہ اس کو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ثابت تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بطور حدیث پیش کر دیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا